الرحیم وہذا ہوا کلام القدماء و معظم خلافیاتہ مع الفرق الاسلامیہ خصوصاً المعتزلہ۔ یہ فرمایا جو لاسٹ والی وجہ جو بتائی کہ فن عقائد کا نام کلام کیوں رکھا گیا، تو بتایا کہ چونکہ اس فن کی جو مسائل کی بنیاد ہے وہ ایسی دلائل قطعیہ پر ہے جن میں اکثر کی تائید دلائل سمعیہ سے ہوئی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو اس وجہ سے ان کی تاثیر دلوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسی ہی جیسے کہ زخم کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو کلام چونکہ قلم سے مشتق ہے، قلم کا معنی زخم ہے، سمجھ کے زخم کی بھی تاثیر ہوتی ہے، تو اس فن کی بھی تاثیر ہونے لگی دلائل کی بنیاد پر، تو اس کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ یہ جو کہا کہ فن عقائد کے مسائل کی بنیاد دلائل قطعیہ پر، اور وہ بھی ایسی دلائل قطعیہ پر جن میں اکثر کی تائید دلائل سمعیہ سے ہوئی ہے، تو یہ علم کلام متقدمین کا ہے۔ کن کا ہے؟ متاخرین نے تو دلائل عقلیہ فلسفیانہ دلائل کو زیادہ شامل کیا، سمجھ گئے؟ متقدمین کے یہاں ایسا نہیں تھا۔ تو یہ متقدمین کا علم کلام ہے، اور متکلمین کا اکثر اختلاف جو رہا، جو اسلامی باطل فرقے ہیں، یعنی وہ باطل فرقے جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہے باطل پر وہ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں اور اسلام ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، جسے قادیانی دیکھ لیجیے آج کے زمانے میں۔ قادیانی مسلمان ہے؟ قادیانی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مگر وہ کہتے کیا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو باطل فرقے تھے اور اپنے آپ کو اسلامی فرقہ کہلاتے تھے، تو ان کے ساتھ ان کا اختلاف رہا اور یہ ان کا رد کرتے رہے۔ بالخصوص زیادہ تر ان متکلمین کا جو مقابلہ ہوا وہ معتزلہ کے ساتھ ہوا۔ کس کے ساتھ ہوا؟ معتزلہ کے ساتھ زیادہ کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ فرقہ ہے جس نے قرآن و سنت کے خلاف عقائد گڑھے، یعنی قرآن و سنت کے خلاف کی بنیاد ڈالی، ان کے قواعد مرتب کی، یہ فرقہ پہلا۔ اس سے پہلے بھی فرقے ہیں، خارجی تو پہلے کے ہیں، خارجی تو ہاں سمجھ گئے، اور قدریہ اور پہلے کے ہیں۔ خارجی تو خود حضرت علی کے زمانے میں آ گئے، قدریہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں آ گئے۔ اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اس امت کا مجوس ہے۔ یہ کیا کہا؟ لیکن باضابطہ ان فرقوں نے قواعد مقرر کیے ہوں، اصول بنائے ہوں، قرآن و سنت کے خلاف ایسا نہیں تھا۔ قرآن و سنت کے خلاف، صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف باضابطہ جو قواعد مقرر کیے، یہی پہلا فرقہ ہے جس کا نام معتزلہ ہے۔ اس لیے ہمارے ان بزرگوں نے جو متکلمین ہیں، ان کا سب سے زیادہ رد انہی لوگوں کے خلاف ہوا۔ سمجھ گئے؟ وہی کہہ رہے ہیں وَمُعَظَّمُ خِلَافِيَاتِهِ مَعَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اور ان کا زیادہ تر اختلاف اسلامی فرقوں کے ساتھ رہا۔ اسلامی فرقوں کا مطلب اپنے آپ کو اسلام کی طرف وہ منسوب کرتے تھے، اس لیے کہہ رہے ہیں خصوصاً المعتزلہ، بالخصوص ان کا مقابلہ، ان کا اختلاف معتزلہ کے ساتھ رہا۔ کیوں رہا؟ وہی جو بتایا، اس لیے کہ یہ پہلا فرقہ ہے جس نے باضابطہ طور پر قرآن و حدیث کے خلاف قواعد گڑھے، ضابطے بنائے، اصول بنائے۔ کَلِأَنَّهُمْ أَوَّلُ فِرْقَةٍ، اس لیے کہ یہی وہ پہلا فرقہ ہے، أَسَّسُوا قواعد الخلاف لما ورد بہ ظاہر السنہ، اس لیے کہ یہی وہ فرقہ ہے جس نے سب سے پہلے ظاہری سنت کے خلاف قواعد کی بنیاد ڈالی۔
اور اس کے خلاف قواعد کی بنیاد ڈالی جس پر صحابہ کی جماعت چلی، وجرا علیہ جماعت الصحابہ، جس پر صحابہ کی جماعت چلی اس کے خلاف کے قواعد کی بنیاد ڈالی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ کس معاملے میں؟ عقائد کے باب میں۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ اصل میں ان کا رئیس تھا واصل ابن عطا، یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھا۔ یہ کون؟ واصل ابن عطا۔ کبھی کبھار شاگرد شر پسند ہو جاتا ہے، سمجھ گئے، اور استاد سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو انہی میں یہ بدنصیب بھی تھا واصل ابن عطا۔ حضرت حسن بصری کے مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، شاگرد تو تھا ہی، تو شاگرد آئے گا تو استاد کی مجلس میں جگہ تو ملے گی ان کو، سمجھ گئے۔ لیکن یہ دھیرے دھیرے بدعقیدگی پھیلاتا رہا، اور ایک نئی بات سب سے پہلے ان کی سامنے آئی، وہ کیا؟ کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ واصل ابن عطا کہنے لگا کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، یعنی ارتفاع نقیضین کی بات کرتا تھا۔ یہ ظاہر ہیں ایمان کی نقیض کفر ہے، کفر کی نقیض ایمان ہے، یہ دونوں نقیضین ہیں، ایمان ہوگا تو کفر نہیں، کفر ہوگا تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو کفر ہوگا، کفر نہیں تو ایمان ہوگا۔ لیکن یہ کہتا تھا نہیں، جو گناہ کبیرہ کیا وہ مسلمان بھی نہیں اور کافر بھی نہیں، تو گویا کہ کفر و اسلام کے بیچ میں ایک تیسرا درجہ یہ بناتا تھا، نکالتا تھا، اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا، ادھر ادھر سے دنیا بھر کی دلیلیں بھی پیش کرتا تھا۔ جب اس طرح کی باتیں آئی اور حضرت حسن بصری کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کو اپنی مجلس سے باہر کر دیا کہ بھاگو یہاں سے، مطلب کیا، سمجھانے کی کوشش کی، جب نہ سمجھے تو پھر ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری کے اس طریقہ کار سے یہ سمجھ میں آیا، تو آپ نے کہا اعتزل عنا، یہ ہم سے الگ ہو چکا ہے، یعنی ہے میرا شاگرد مگر عقیدے کے معاملے میں یہ ہم سے الگ ہو چکا ہے، اسی لیے کوئی ہم میں شمار نہ کرے، سمجھ گئے۔ اچھا، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا، وہ بگڑا تو اس میں حضرت حسن بصری کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں نا ہے، انہوں نے تو اصلاح کرانے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانا۔ اسی طرح کچھ لوگ آج کے اس ڈیٹ میں جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہو گئے ہیں، سند بھی رکھے ہوئے ہیں، اور جامعہ اشرفیہ کے جو موقف ہیں عقائد کے باب میں، سمجھ گئے، اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اب اگر انہوں نے خلاف عقیدہ بنا لیا اب بعد میں فراغت کے بعد کے، تو اس میں اشرفیہ کا کیا قصور ہے یا اشرفیہ والوں کا کیا قصور ہے؟ اگر اس میں اشرفیہ والوں کو قصور ٹھہرائیں گے تو کیا واصل ابن عطا جو معتزلی بن گیا، عقیدہ اپنا بگاڑ لیا، تو اس کی بنیاد پر حضرت حسن بصری کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ وہ تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے، سمجھ میں آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے الگ ہو گیا۔ اس کی بنیاد پر حضرت حسن بصری کے جو ماننے والے تھے، جن کو اہل حق کہا گیا، انہوں نے ان کا نام دیا معتزلہ، اس کی گروہ کا نام دیا معتزلہ۔ مگر یہ اپنے آپ کو معتزلہ نہیں کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو معتزلہ نہیں کہتے تھے، اپنا نام اچھا رکھتے ہیں، کیا؟ اصحاب العدل والتوحید، کیا نام رکھا؟ ہاں، کوئی بھی غلط سے غلط فرقہ جو آتا ہے غلط نام لے کے نہیں آتا ہے، بلکہ اچھا سے اچھا نام لے کے آئے گا۔ نہایت گھٹیا فرقہ ہے، نام لے کے آئے اہل القرآن چکرالوی، کیا نام لے کے آئے؟ اہل القرآن۔ اب یہ وہابی والے، ان کا نام تھا وہابی، سمجھ گئے؟ تو وہابیت کے نام سے ان کو شرم آتی تھی، تو انگریز کے زمانے میں سوچا کہ کوئی نیا نام گھڑتے ہیں، تو اہل قرآن والا نام تو پہلے ان لوگوں نے سر سید خان والوں نے لے لیا تھا،
چکڑالیوں نے لے لیا اہل القرآن. تو اب یہ اہل القرآن اپنا نام نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے نیا نام گڑھا اہل حدیث. کیا گڑھا؟ اہل حدیث. سمجھ گئے؟ اچھا نام لے کے لوگ سوچیں گے اہل حدیث یعنی حدیث والے ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، تو یہ نام سن سن کے لوگ ان کے قریب آئیں گے. اسی طرح ان لوگوں نے اپنا نام رکھا اصحاب التوحید والعدل، لیکن تھے یہ معتزلی. تو سنیوں نے اہل حق اس وقت سنیوں کو کہلاتے تھے. کیا کہلاتے تھے؟ اہل حق. تو انہوں نے ان کا نام دیا معتزلہ. سمجھ گئے؟ دیکھو وذالک، اور وہ اس طرح ہوا کہ لأن رئیسہم، کہ ان کا رئیس واصل ابن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصری رحمہ اللہ، کہ ان کا رئیس واصل ابن عطاء الگ تھلگ ہو گیا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے مجلس سے. یہ کیا کرتا تھا؟ یقرر ان من ارتکب الکبیرۃ لیس بمؤمن ولا کافر. یہ ثابت کرتا تھا، انہیں ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیں وہ مومن بھی نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے. وَيُثْبِتُ الْمَنزِلَةَ بَيْنَ الْمَنزِلَتَيْن، اور دونوں منزل اسلام اور کفر جو دو منزل ہیں ان کے بیچ میں ایک تیسری منزل ثابت کرتا تھا. فقال الحسن، تو حضرت حسن بصری نے فرمایا قد اعتزل عنا، یہ ہم سے الگ ہو گیا ہے. یہ اعلان کر دیا تاکہ لوگ ان کی جماعت کا ان کو نہ سمجھے اور اپنی حسن بصری کی جماعت کا سمجھ کے لوگ گمراہ نہ ہو. فسموا المعتزلہ، تو ان کا نام معتزلہ رکھا گیا. مگر یہ خود اپنے آپ کو معتزلہ نہیں کہتے تھے. وَهُمْ سَمُّوا أَنفُسَهُمْ أَصْحَابَ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ، اور انہوں نے خود اپنا نام اصحاب عدل اور اصحاب توحید رکھا. اصحاب عدل پر کیوں رکھا؟ کیوں کہتے تھے کہ اصحاب عدل ہیں ہم؟ اصحاب توحید، اصحاب عدل یہ اس بنیاد پر اپنے آپ کو کہتے تھے. ان معتزلیوں کا ایک بھیانک خطرناک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ جو فرما بردار ہو اس کو ثواب عطا کرے اور جو نافرمان ہو اس کو عذاب دے، یہ اللہ پر واجب ہے. تو کہا کہ عقل سے سوچو، جو غلط کرے گا اس کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ ہاں ملنی چاہیے. اور جو اچھا کرے گا اس کو انعام ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ ہاں ملنا چاہیے. تو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں انصاف کی، یہ تو ہم انصاف کی، اس لیے ہم اصحاب عدل ہوئے یہ کہنے لگے. اور اصحاب توحید کیوں کہتے تھے؟ اصل میں یہ ذات باری تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس کو قدیم ماننے سے انکار کرتے ہیں. اللہ کی صفات کو قدیم نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر صفات کو بھی قدیم مانیں گے تو پھر تو کئی قدیم ہو جائیں گے. ہم تو توحید والے ایک قدیم ماننے والے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو یہ صفات قدیمہ کا انکار کرنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو یہ اصحاب توحید کہتے تھے. یہ نام رکھا. سمجھ گئے؟ دیکھو حالانکہ یہ دونوں عقیدہ ان کا غلط ہے. وَهُمْ سَمُّوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خود اپنا نام رکھا اصحاب عدل اور توحید. لِقَوْلِهِمْ بِوُجُوبِ ثَوَابِ الْمُطِيعِ وَعِقَابِ الْعَاصِي عَلَى اللَّهِ، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر عاصی کا عذاب اور مطیع کو ثواب دینا واجب ہونے کا قول کرنے کی وجہ سے. وَنَفْيِ الصِّفَاتِ الْقَدِيمَةِ عَنْهُ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیمہ کے نفی کرنے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اصحاب توحید کہتے تھے. اور عاصی کو عذاب دینا واجب اللہ پر اور مطیع کو ثواب دینا واجب اللہ پر، اس بنیاد پر یہ اپنے آپ کو اصحاب عدل کہتے تھے. اچھا اس کے بعد جب الگ ہو ہی گیا، پہلے چپ چپ کے سے ان کی تحریک چلتی تھی، جب الگ ہو گیا پردہ فاش ہو گیا تو پھر یہ سنیوں کا خوب رد کرنے کے لیے باضابطہ ایک مشن چالو کیا اور علم کلام کا سہارا لیا. علم کلام کا، اور علم کلام میں بھی انہوں نے فلسفیوں کا دامن تھاما. کس کا دامن تھاما؟ ہاں. تو دیکھو دشمن کے پاس جیسا ہتھیار ہوگا آپ کو اسی طرح یا اس سے مضبوط ہتھیار لے کے اترنا ہوگا، تبھی آپ مقابلہ کر پائیں گے. تو دشمن سنیوں کے عقائد پر حملہ کرنے کے لیے فلسفہ کا سہارا لیا. کس کا؟ اس لیے سنیوں کو ضرورت پڑی کہ فلسفہ سیکھیں اور اسی حساب سے ان کا ڈٹ کے رد کریں. سمجھ گیا؟ پھر ہمارے نصاب میں بھی فلسفہ کو شامل کیا گیا. تو وہ اس میں لگ گئے اور پھر فلسفہ کے دامن کو تھام لیا. سمجھ گئے؟ اور پھر ان کا مذہب مشہور ہو گیا.
اتنا مشہور ہو گیا، اس کے ماننے والے کافی ہو گئے۔ ان کے ماننے والوں میں سے ایک صاحب نکلے ابو علی جبائی، ابو علی ہاں جبائی صاحب، اس کا بھی نام یہ بھی ابن وہاب تھا، ابن عبد الوہاب تھا۔ یہ بھی ایک ہی محمد بن عبد الوہاب آیا نجدی جو فتنہ پھیلایا، ایک یہ آیا حضرت ابو الحسن اشعری کے زمانے میں۔ سمجھ میں آئی؟ اتفاق ہے دو وہابیوں نے دنیا میں خطرناک تو پھیل گئے، تو یہ بھی اسی میں تھا، خوب تقریریں کرتا تھا۔ تو ابو علی جبائی یہ استاذ ہے حضرت ابو الحسن اشعری کے، وہ تو حضرت ابو الحسن بصری تھے وہ، یہ حضرت ابو الحسن اشعری ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے استاذ ٹھہرے، مگر یہاں شاگرد کا مذہب حق، استاد کا مذہب غلط۔ تو شاگرد نے استاد سے سوال کیا کہ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ انصاف ضروری ہے اللہ کے لیے، سمجھ میں آئی؟ اور یہ بھی ان کا ایک عقیدہ ہے اصلاح للعبد، یہ اللہ پر واجب ہے۔ اصلاح للعبد، اصلاح للعبد کا کیا مطلب ہے؟ بندے کے لیے جو بہتر ہے اللہ پر واجب ہے کہ وہی کرے، بندے کے لیے جو بہتر ہے اللہ پر واجب ہے کہ وہی کرے۔ تو حضرت ابو الحسن اشعری نے ابو علی جبائی سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ، تین بھائی ہیں، ایک بہت بڑا فرما بردار، دوسرا والا نہایت شرابی کبابی جواری، یعنی نمبر ایک کا عاصی۔ یہ دونوں بڑے ہو کے، ایک فرما بردار ہو کے اور ایک خطرناک قسم کا نافرمان ہو کے مرے دنیا سے۔ تیسرا بھائی نابالغ ہی کی عمر میں انتقال کر گیا۔ سن رہے؟ تیسرا بھائی کب انتقال کر گیا؟ تو بتاؤ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا؟ تو اب ان کا تو عقیدہ تھا کیا کہ جو فرما بردار ہے اللہ پر واجب ہے کہ ان کو جنت دے، جو نافرمان ہے اسے عذاب کرے۔ تو کہا کہ جو فرما بردار ہو کے مرا اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا چونکہ واجب اللہ پر یہ، اور جو نافرمان ہو کے مرا اس کو سزا دے۔ سمجھ گئے؟ تو کہا وہ چھوٹکو والے کا کیا ہوگا؟ تو کہا وہ نہ تو جنت میں جائے گا نہ تو جہنم میں، چونکہ کچھ کیا نہیں ہے، وہ اس نے کچھ نیک کام کرتا تو جنت بھیجا جاتا، اور اگر گناہ کرتا تو جہنم میں بھیجا جاتا، تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو سزا کس چیز کی؟ اچھا بھی نہیں کیا تو انعام کس چیز کا؟ تو وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ جنت بھی نہیں جہنم بھی نہیں۔ کر اچھا، تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے کہ اصلاح للعبد واجب ہے، انصاف بھی واجب ہے۔ تو بڑا والا بڑا ہو کے مرا تو اتنی دین تک اس کو زندہ اللہ ہی نے رکھا نا، اللہ نے رکھا نا جی۔ تو اتنی عمر اللہ نے دی تو اس کو نیک کام کرنے کا موقع تبھی ملا نا جی۔ تو یہ موقع کسی نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو چھوٹا والا اگر اٹھ کے کہے مولا میں جنت سے محروم رہ گیا، اگر مجھے بھی اتنی عمر دیتا تو میں بھی تیری عبادت کرتا، تیری فرما برداری کرتا، ہم بھی جنت جاتے کہ نہیں جاتے؟ تو کیوں بچپن میں مجھے مار دیا؟ تو بتائیے جبائی صاحب پھر اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا اس وقت؟ تو اگر اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ مجھے معلوم تھا کہ تو بڑا ہو کے گناہ کرتا، مجھے معلوم تھا کہ تو بڑا ہو کے گناہ کرتا، تو اور اگر بڑا ہو کے گناہ کرتا تو جاتا کہاں؟ جہنم میں۔ تو میں نے تجھے بچپن میں مار دیا تو جہنم سے بچا تو بھلائی ہے نا تیرے لیے، تو تیرے ساتھ میں نے بھلائی کی ہے۔ اچھا، یعنی بندہ آگے کیا کرے گا اللہ کو معلوم ہے یہ جی۔ تو کہا اگر ایسا معاملہ ہے اور ہے بھی ایسا، تو وہ جو نافرمان ہو کے مرا وہ اگر سوال کر بیٹھے کہ مولا جب تجھے معلوم تھا کہ میں بڑا ہو کے نافرمان مروں گا تو مجھے بڑا ہونے کیوں دیا؟ مجھے بچپن میں مار دیتا
تو کم سے کم جہنم سے بچ تو جاتا، جنت نہیں جاتا تو جہنم سے تو بچتا کم از کم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا بتاؤ اگر یہ سوال کر بیٹھے تو؟ اس جبائی سے کوئی جواب نہ بن پڑا، سمجھ گئے؟ ہاں، جبائی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ دیکھو مبہوت ہو گیا۔ تب حضرت ابو الحسن اشعری نے دیکھا کہ ہے تو استاد مگر ہے یہ گمراہ۔ کیا ہے؟ گمراہ۔ اب اس کے ساتھ رہا، الگ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہاں، استاد ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو، جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا، اس کو اپنا بتایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے سمجھایا۔ دیکھو، ثم انہم توغلوا فی علم الکلام، پھر وہ لوگ داخل ہو گئے علم کلام میں، یعنی علم کلام میں مصروف ہو گئے۔ وتصبصوا بازیال الفلاسفہ، اور انہوں نے فلاسفہ کے دامن کو تھام لیے۔ وتشبثوا، اور تھام لیے فلسفیوں کے دامنوں کو، فی کثیر من الاصول والاحکام، بہت سارے اصول اور احکام میں۔ وشاع مذہبہم فیما بین الناس، اور ان لوگوں کا یہ گمراہ کن مذہب مشہور ہو گیا لوگوں کے درمیان۔ الی ان قال الشیخ ابو الحسن الاشعری، یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو الحسن اشعری نے اپنے استاد ابو علی الجبائی سے کہا، ما تقول فی ثلاثۃ اخوۃ، کہ آپ کیا کہتے ہیں ایسے تین بھائیوں کے سلسلے میں کہ مات احدہم مطیعا والآخر عاصیا، کہ ان میں سے ایک فرما بردار ہو کر مرا، دوسرا نافرمان ہو کر، والثالث صغیرا، تیسرا بچپن میں نابالغی میں مر گیا۔ فقالت، ابو علی جواب دیا، ان الاول یصاب فی الجنہ، پہلے کو جنت میں ثواب دیا جائے گا، والثانی یعاقب بالنار، دوسرے کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، والثالث لا یصاب ولا یعاقب، اور تیسرا جو چھوٹے میں مر گیا اس کو نہ ثواب دیا جائے گا نہ عذاب دیا جائے گا۔ فقال الاشعری، حضرت ابو الحسن اشعری نے فرمایا، فَإِنْ قَالَ الثَّالِثُ، اگر تیسرا والا یعنی چھوٹا والا کہے، یا ربی، اے میرے رب، لما امتنی صغیرا، مجھے بچپن میں کیوں مار دیا، وما ابقیتنی الی ان اکبرا، کیوں باقی نہیں رکھا یہاں تک کہ میں بڑا ہوتا، فاؤمن بکا، تجھ پر ایمان لاتا، واطیعک، تیری فرما برداری کرتا، فادخل الجنہ، تو میں جنت میں داخل ہو جاتا۔ جب چھوٹا یہ کہے تو فماذا یقول الرب، تو رب تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ فقالا، ابو علی جبائی نے کہا، یقول الرب، رب جواب دے گا، انی کنت اعلم منک، میں تیرے بارے میں جانتا تھا کہ انک لو کبرت لعصیت، کہ اگر تو بڑا ہوگا تو نافرمان بنے گا، فدخلت الجنت، فدخلت النار، تو جہنم میں داخل ہو جائے گا، تو فکان الاصلح لک، تو تیرے لیے بہتر ہوا کہ ان تموتا، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ان تموتا صغیرہ، کے بچپن میں مر جاؤ۔ تو فقال الاشعری، پھر حضرت ابو الحسن اشعری نے کہا، فإن قال الثانی، اگر دوسرے والا جو نافرمان ہے نا، اگر وہ کہے، یا ربی، اے میرے رب، لما لم تمتنی صغیرہ، مجھے بچپن میں کیوں نہیں مارا، لئلا اعصی لک، تاکہ تیرا میں نافرمان نہیں بن پاتا، فلا ادخل النار، تو جہنم میں بھی داخل نہیں ہوتا۔ اگر وہ دوسرا والا یہ سوال کر بیٹھے کہ تجھے تو معلوم تھا کہ میں بڑا ہو کے نافرمان بنوں گا، تو بچپن ہی میں مار دیتا نا، کم از کم میں نافرمان نہیں بنتا۔ تو فماذا یقول الرب، رب کیا جواب دے گا؟ فبوہت الجبائی، جبائی مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، جواب نہیں بنا۔ لیکن لاجواب تو ہوا، سدھرا نہیں، وہ سدھرا۔ جیسے یہ آج کل کے بد مذہب ہے، اتنے مناظرے ہوئے، ہر جگہ شکست ہی ہوئی، ذلت ہوئی، مگر وہ توبہ کرنے کے لیے تیار، اس طرح وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وترک الاشعری مذہبہ، حضرت ابو الحسن اشعری نے ان کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ سمجھ گئے؟ اب یہ چھوڑ دیے، فاشتغل ہوا ومن تبعہ بابتلاء رائے المعتزلہ، پھر حضرت ابو الحسن اشعری خالی چھوڑے نہیں رائے، بلکہ یہ اور ان کے ماننے والوں نے معتزلہ کے رد پہ بالکل پوری زندگی لگا دی۔ پھر سمجھ گئے؟ مشغول ہو گئے خود وہ اور ان کے پیروکار معتزلہ کے عقائد رائیوں کے باطل کرنے میں۔
و اثبات ما وردا بھی سنہ، اور ان کو ثابت کرنے میں جو حدیث اور سنت میں آیا ہے، ومضى علیہ الجماعہ، اسی پر ایک جماعت چل پڑی۔ اس سے پہلے سب مسلمان کیا تھے؟ سب مسلمان۔ اب وہ جماعت چل پڑی تو اب چونکہ یہ بھی کہتے ہیں مسلمان، وہ بھی کہتے ہیں مسلمان، تو عام آدمی کیسے سمجھے گا کون غلط ہے کون صحیح ہے؟ پہچان ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جی۔ تو پہچان کے لیے نام رکھا فسموا اہل سنت والجماعت۔ ابو الحسن اشعری کے ماننے والوں نے ان باطل معتزلہ والے فرقہ سے باطل سے ممتاز ہونے کے لیے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا۔ سمجھ میں آئی؟ جی۔ کیا سمجھ میں آیا کہ اگر ضرورت پڑے امتیاز کی تو امتیازی کوئی نام بڑھانا پڑتا ہے۔ یہ کون مسلمان؟ اشعری مسلمان۔ تو سنی کن کو کہا جاتا تھا اس وقت؟ اشعریوں کو۔ کن کو؟ اشعریوں کو۔ سمجھ گئے؟ تو اس زمانے میں چونکہ معتزلیوں سے امتیاز کی ضرورت تھی تو اس سے امتیاز کے لیے اہل سنت کا ٹائٹل تیار ہوا اور چالو ہوا۔ سمجھ گئے؟ اور ان سنیوں کو جو حضرت ابو الحسن اشعری کے پیروکار تھے ان کو اشعری بھی کہا گیا، اشاعرہ بھی کہا گیا۔ تو آج کے زمانے میں وہ بھی دیوبندی بھی کہتے ہیں سنی ہے، اور بھی کہتے ہیں سنی ہے، یہ بھی کہتے ہیں سنی ہے، تو امتیاز کے لیے لگا دیا گیا سنی بریلوی۔ سنی ورنہ تو پھر یہ سب کو ایک ہی معجون مرکب سمجھ بیٹھتے لوگ، امتیاز کے لیے بریلوی کا لفظ بڑھا دیا گیا۔ آج کچھ لوگ وہ دباؤ میں آ کے کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بریلوی، کیا ہے بریلوی کہتے ہیں؟ فخر سے کیا مسئلہ ہے؟ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، سنی بریلوی ہیں، وہ دیوبندی والے سنی نہیں ہیں ہم، جو فرضی وہ سنی ہے، حقیقت میں سنی نہیں ہے وہ۔ اچھا، اسی سے یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہے، خوب چلا کے ایک تقریر کرتے ہیں، یہ مسلک کو کسی شخص سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ ارے سنی والے مسلک کو حضرت شیخ ابو الحسن اشعری کی طرف جوڑ کے ان کو اشاعرہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ اشاعرہ۔ تو ابو الحسن اشعری شخصیت ہے نہیں تو کیا ہے وہ؟ یہ نہیں دکھتا اس کو؟ اتنے اسٹیج کی دنیا پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ بندہ، خوف خدا دل سے ان کا پورا نکل چکا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو شخصیت کی طرف بھی منسوب کوئی چیز امتیاز کے لیے ہو سکتی ہے، مسلک بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ شیخ ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب کر کے اشاعرہ کہا گیا ہے، شیخ ابو منصور ماتریدی کی طرف منسوب کر کے ان کو ماتریدی کہا گیا ہے۔ شخصیت کی طرف بھی انتساب ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بس۔